اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 274۔ الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن، سرًا، پوشیدہ، وعلانیہ، اور ظاہر، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، سرًا وعلانیہ، چھپا کر اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جس طرح سابقہ رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ذکر فرمایا، تو اسی تسلسل کو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو رات کے وقت، دن کے وقت، چھپا کر اور اعلانیہ، ظاہری طور پر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، اور نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کرتے ہوئے 40,000 ٹوٹل دینار انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، جس میں سے 10 دینار ان 4 صورتوں کے اندر، یعنی رات، دن، ظاہری طور پر اور خفیہ طور پر اللہ کے راستے کے اندر خرچ فرمائے۔ اب اس کے بعد کی جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق ذکر فرمایا، تو سود کے احکامات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات کریمہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ تو الذین یاکلون، جو لوگ کھاتے ہیں، ربا، سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو، یتخبط، اس کے حواس کھو دیے ہوں، شیطان، شیطان، من المس، چھونے سے، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ وہ، قالو، انہوں نے کہا، انما، در حقیقت، بیع، تجارت، مثل الربا، مانند سود کے، واحل، حالانکہ حلال ہے، واحل اللہ، حالانکہ حلال کیا اللہ نے، بیع، تجارت، وحرم، اور حرام کیا، ربا، سود، فمن جاءہ، پس جس پہنچے اس کو، موعظہ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے، ما سلف، جو ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، ومن عاد، اور جو پھر لوٹے، فاولئک، تو وہی، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود، حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا، تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو کوئی
پھر لے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود کو، تو قیامت کے دن ان کی کیسی حالت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ جنات چمٹ جائیں یا جنات کے اثرات جس کے اوپر نمودار ہو جائیں تو وہ اپنے ہوش و حواس ایک طرح کے کھو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس حال کے اندر اٹھائے جائیں گے کہ جس طرح کہ ان کے ساتھ جنات کے اثرات ہوں، شیطان کے اثرات ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہوں۔ تو یہ کس وجہ سے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری یعنی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجارت کو حلال کیا جبکہ سود کو حرام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس ہماری یہ نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے واپس معاملات کی طرف پلٹ گیا، تو وہ آگ والے لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ ربا سود، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات خیرات، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل کفار ہر ایک ناشکرے کو، اسیم گناہگار۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اسیم اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سود کو مٹانے والی ذات ہے، کہ مطلب یہ کہ سود کا جو معاملات ہوں گے، سود کی جو انسان کمائی حاصل کرے گا تو وہ انسان کے پاس دائمی نہ ہوگی۔ ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ انسان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی یہ انسان اپنی آنکھوں سے تجربات دیکھتا رہتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ نقصان کا بھی ہر وقت خطرہ برقرار رہتا ہے، اور لوگ اس نقصان کا دوچار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا اس کا معنی کہ قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے کہ اخروی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے سودی معاملات کو اس کو ذرا برابر بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے، اور بلکہ ان کے لیے وہ عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری طرف صدقات کا معاملہ ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت کے اندر برکات کا نزول فرمائیں گے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی اس کے لیے یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے انہوں نے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی سود کے معاملات کا تذکرہ چلے گا، اس سے پہلے بھی چلا، لیکن درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل ایمان کو واضح نصیحت بھی فرما دی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، پھر اس کا بدلہ کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو ایمان والے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا سود، ان کنتم مؤمنین اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی
اس چیز کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کے معاملات کے اندر چیزیں رہ چکی ہیں، یعنی سود کی لین دین کے اندر، کہ جب یہ حکم آ چکا تو اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اب تم سودی لین دین کو آگے بڑھاؤ، یا جو تمہارے معاملات طے ہو چکے تھے اس میں اصل رقم سے ہٹ کر تم سود کی ادائیگی کرو یا سود کی ادائیگی دوسرے لوگوں کو ادا کرو۔ یعنی کہ اب جب سود کے متعلق اس کی حرمت کا حکم آ گیا، اس کے بعد پھر سودی معاملات بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پابندی عائد کر دی گئی۔ تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا تھا کہ آج کے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے حضرت عباس، اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، یعنی کہ ان کا سودی معاملات، لین دین، تجارت ان کی چلتی تھی سودی معاملات کے اندر، تو سب سے پہلے ان کا ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور یہ ساتھ میں عمومی طور پر حکم بھی اس کا نافذ فرما دیا۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، من اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کا رسول، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم نے وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل زر، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اگر تم سود کے معاملات کو نہ چھوڑو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کا ذکر فرما دیا، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر اعلان جنگ کا ذکر فرما دیا۔ پھر آگے وضاحت فرمائی کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے اصل مال ہوگا، یعنی کہ جو اصل مال ہے وہ تم لوگوں کو ملے گا، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرنے والے ہو اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرنے والا ہو، اس لیے جو اصل مال ہے، اصل مال تو واپس ملے گا تمہیں بھی، اور جن کا تم نے دینا ہے تو انہیں بھی تم اصل مال دے دو۔ لیکن سود کا جو مال ہے وہ اضافی جو معاہدہ ہوا تھا اس چیز کو تم بالکل نظر انداز کر لو، اب اس نے نہ تم نے لینا ہے اگر کسی نے تمہارا دینا تھا، اور اگر تم نے کسی کو دینا تھا اور نہ تم نے دینا ہے، تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عُسْرَةٍ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخش دو، خیرٌ، بہتر، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرض کے معاملے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اگر تمہارا کسی نے قرض دینا ہے، وہ بندہ تنگ دست ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے ذرا اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے مہلت دے دو۔ پھر اگر تم اسے صدقہ کر لو، یعنی کہ جو تمہارا کسی نے مال دینا تھا تو اس کے پاس دینے کی گنجائش نہیں، تم اسے معاف کر دو، وہ صدقے کے حکم کے اندر چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم ڈرو وہ دن، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر توفیٰ، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص،
ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس دن جو بھی انسان نے دنیا کے اندر کام کیا ہوگا اسے پورا پورا ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ چھٹا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو